جو ملک 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہو، وہاں کے لوگ کہاں جو ہے قرآن پاک پہ ریسرچ کریں گے؟ تو اس ریسرچ کرنے کے لیے دنیا و مافیہ سے ترک کر کے وضع کا رسم ربی و تبتل الیہ تبدیلا، تو اللہ کا ذکر کرو اور سب سے ٹوٹ کر دنیا کے کام چھوڑ کر اس پہ لگ جاؤ۔ تو دنیا سے رابطے منقطع کرنے پڑتے ہیں اور قرآن پاک سے محبت کرنی پڑتی ہے، قرآن پاک سے عشق کرنا پڑتا ہے، قرآن پاک سے چاہت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا حی یا قیوم، السلام علیک یا خاتم النبیین، صلوات اللہ علیک یا خاتم النبیین۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کی، اور ان نعمتوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو دیں، ان کے پیچھے ایک سبب تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دنیا میں امن امان قائم کرنے کا اور غربت ختم کرنے کا اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کا کام لینا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قوموں میں سے کسی ایک قوم کو چن لیتا ہے، پھر اگر وہ قوم وہ کام نہیں کرتی، پھر اس حساب سے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ذلت، مسکنت اور بدحالی کے عذاب جو ہیں ان کے اوپر نازل ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر کہیں سے بھی راستہ نہیں پاتے۔ سورہ بقرہ جو قرآن پاک کا دوسرا نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، میرے وہ انعام یاد کرو، یعنی میرے انعامات کا ذکر کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، اور میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ انعام یاد کرو، میرے ان انعامات کا ذکر کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے سب لوگوں پر فضیلت دی، یعنی سب اقوام پر فضیلت دی۔ فضلتکم علی العالمین، یہاں عالمین جو ہے اقوام کے لیے آیا ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے یعنی بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اس کتاب تورات میں جو کچھ لکھا ہے اسے یاد رکھو، یعنی اس کا ذکر کرو تاکہ اس کے ذکر سے تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پہلی آیت جو ہم نے تلاوت کی تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، مجھ سے اپنا کیا گیا عہد پورا کرو تو میں تمہارے ان سے کیا گیا اپنا عہد پورا کروں۔ تو اس آیت میں جو 63 نمبر آیت، اس میں اللہ پاک نے وضاحت کر دی کہ وہ عہد کیا تھا۔
وہ عہد یہ تھا کہ تورات کے احکامات پر پوری طرح سے عمل کرو گے اور اس کے ذریعے تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم تورات پر عمل کریں گے۔ تو اس آیت نے پچھلی جو آیت ہے اس کی خود ہی تشریح کر دی، اس کی خود ہی تفسیر کر دی۔ تو خود ہی قرآن پاک کی آیتیں خود ہی اپنی وضاحت خود ہی کرتی چلی جاتی ہیں، بس کوئی پڑھنے والا، کوئی سمجھنے والا، کوئی تدبر کرنے والا، کوئی غور و فکر کرنے والا، کوئی اس چاہت میں مبتلا تو ہو کہ اس کو قرآن پاک میں ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے۔ اگر کسی کو قرآن پاک سے جو یہ لگاؤ نہیں ہے تو ہم اس کو کچھ کر نہیں سکتے۔ جو ملک 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہو، وہاں کے لوگ کہاں جو ہے قرآن پاک پہ ریسرچ کریں گے؟ تو اس ریسرچ کرنے کے لیے دنیا و مافیہ سے ترک کر کے وذکر رسم ربہ وتبتل الیہ تبتیلا، تو اللہ کا ذکر کرو اور سب سے ٹوٹ کر دنیا کے کام چھوڑ کر اس پہ لگ جاؤ۔ تو دنیا سے رابطے منقطع کرنے پڑتے ہیں اور قرآن پاک سے محبت کرنی پڑتی ہے، قرآن پاک سے عشق کرنا پڑتا ہے، قرآن پاک سے چاہت پیدا کرنی پڑتی ہے، پھر قرآن پاک اپنے راز اس طرح کھولتا ہے۔ اور یہ راز نہیں ہے، یہ تو محاورتاً استعمال ہوا ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو صحت، خوشحال زندگی بم عمر خضری آپ کو، آپ کی ازواج کو، آپ کی اولاد کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا و آخرت بہتر کرے، اچھی کرے، اور آپ کو دوزخ کے عذاب سے آپ کو اور مجھ کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔